قسم کا باب ہے۔ قسم میں کئی لغتیں ہیں، قاف کے فتح اور سین کے سکون کے ساتھ۔ اس کا معنی آتا ہے تقسیم۔ ہذا باب القسم، یہ تقسیم کا باب ہے، یعنی عورتوں میں برابری کا بیان ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور قاف کے کسرے کے ساتھ اسم کا معنی آتا ہے حصہ، نصیبہ۔ بولا جاتا ہے ہذا قسمی، یہ میرا نصیبہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ قسم جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، قاف کے فتح اور سین کے سکون کے ساتھ۔ قسم المال کا مصدر ہے، اور ایک ہوتا ہے قسم قاف اور سین دونوں کے فتح کے ساتھ، وہ یمین کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی قسم ہوتا ہے، باللہ تاللہ کر کے جو کھائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر قسم بمعنی تقسیم کے ہے، برابری کے ہے، یعنی ھذا باب القسم، یہ تقسیم یا برابری کا باب ہے۔ سنیں شریعت مطہرہ نے جب مردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک عورت سے، 2 سے، 3 سے، یہاں تک کہ 4 سے نکاح کر سکتا ہے، تو وہیں پر شریعت مطہرہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھیں گے یا رکھ سکتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کو بھی واجب قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، یہ عدل و انصاف کرنا تم پر واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی سے نکاح کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، کہ اگر تم عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، اگرچہ تم حریص ہو اس کے، تو تب بھی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ایک ہی کافی ہے اور زیادہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت لہ امرأتان ومال احدہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل، کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، اس حال میں کہ وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو، ایک سے زیادہ، ایک کی طرف زیادہ راغب ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا۔ تو ان روایات، اس روایت سے اور آیات قرآنیہ سے یہ پتہ چلا کہ عدل کرنا یہ شوہر پر لازم اور واجب ہے، برابری میں تقسیم میں۔ اب اس میں عدل و مساوات ہو تو عدل و مساوات میں کن کن چیزوں میں مساوات ضروری ہے؟ تو کھانے پینے میں، رہنے میں، شاباشی میں، اسی طریقے سے کپڑا وغیرہ پہنانے میں، ان سب میں عدل و مساوات لازم و ضروری ہے۔
مسئلہ رہا وسیع کا یا محبت کے زیادہ ہونے کا، تو اس میں عدل و مساوات ضروری نہیں ہے. ایک ہی معنی لال کی طرف زیادہ مائل ہے، دوسری کی طرف کم مائل ہے، تو اس میں انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے، حضرت عائشہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل فی القسم بین نسائی وکان یقول اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان برابری میں عدل فرماتے تھے اور پھر فرماتے تھے اے اللہ میری یہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے میرا مواخذہ نہ کرنا اس میں جس کا میں مالک نہیں ہوں. مالک اس میں نہیں ہوں، لا مالک سے مراد یہ ہے کہ جس پر مجھے قدرت نہیں ہے، جیسے کہ زیادتی محبت، زیادتی انس، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. دل بعض کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بعض کی طرف کم مائل ہوتا ہے. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. سمجھ بات آئی نہیں آئی؟ تو عدل و مساوات ضروری تو ہے. تو عدل و مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رات گزارنے میں، لباس میں، کھانے پینے میں، حسن معاشرت میں یہ برابری کرنا ضروری ہے. وسیع میں برابری کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کی طبیعت کے نشاط پر موقوف ہے کہ بعد سے وسیع کرنے کی طرف طبیعت راغب ہو جاتی ہے، مائل ہوتی ہے، اور بعض کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ کسی ایک سے قطعاً بالکل جمائی نہ کرے، بلکہ کبھی کبھی اگر دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تب بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے بھی وسیع کرنا چاہیے. کبھی کبھار اس سے بھی جمع کرنا شوہر پر واجب ہوتا ہے. تو عدل و انصاف عورتوں کے درمیان لازم و ضروری ہے، اور اس میں باقرہ ہو، طیبہ ہو، پڑھائی چکے ہیں، نئی منقوہ ہو، نئی نویلی دلہن ہو جس سے آج کل میں شادی ہوئی ہو، جلدی شادی ہوئی ہو، پرانی منقوہ ہو، مسلمہ ہو، کتابیہ ہو، سب کے سب برابر ہیں. ایسا نہیں کہ باقرہ ہے تو اس کے ساتھ زیادہ اس میں معاشرت کرے، طیبہ کو کم چاہے، جدیدہ کو اپنے پاس زیادہ رکھے، قدیمہ کو نہ رکھے، مسلمہ کو اپنے پاس زیادہ رکھے، مسلمہ کو اچھے کپڑے پہنائے، کتابیہ کو ایسا نہیں، بلکہ چاہے باقرہ ہو، طیبہ ہو، جدیدہ ہو، قدیمہ ہو، مسلمہ ہو، کتابیہ ہو، سب برابر ہیں. ہاں اگر باندھی ہے یا مکاتبہ ہے یا ولد ہے یا مدبرہ ہے تو ان کے لیے حرہ کے آدھا ہوتا، حرہ کا آدھا ہوتا. احمد باندھی جانتے ہیں آپ، وہ جو خادمہ ہوتی ہے مطلقاً، مکاتبہ اس باندھی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو بدلے کتابت ادا کر دے، یعنی اتنے روپے دے دے، اس کے بعد تو آزاد ہے، وہ مکاتبہ کہلاتی ہے. ولد وہ باندھی کہلاتی ہے کہ جس کے بچہ پیدا ہوا اور آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ میرا ہی بچہ، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے. ایسی مدبرہ یہ بھی باندھی کی قسم ہے. تو اگر باندھی ہے، مکاتبہ ہے، ولد ہے، مدبرہ ہے، تو ان کا حصہ جو ہے وہ حرہ کا آدھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر حرہ بھی ہے اور باندھی بھی ہے تو حرہ کے پاس 2 راتیں گزارے گا اور باندھی کے پاس 1 رات گزارے گا. حرہ کو اگر 1000 روپے والا سوٹ دے گا تو باندھی کو 500 والا سوٹ دے سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ جی حضرت. لیجیے پہلے اتنا
باقی آگے چلتے ہیں. باب القسم، باب القسم یہ برابری کا باب ہے. یجب العدل فی، تقسیم میں عدل واجب ہے. والبکر والطیب والجدیدۃ والقدیمۃ والمسلمۃ والکتابیۃ سوا، باقرہ، طیبہ، نئی، پرانی، مسلمان، کتابیہ برابر ہیں. وللامۃ والمکاتبۃ وام الولد والمدبرۃ نصف ما للحرۃ، اور باندھی کے لیے مکاتبہ، اور باندھی، مکاتبہ، ام ولد اور مدبرہ کے لیے اس کا آدھا ہے جو حرہ کے لیے ہے، حرہ کا آدھا ہے. یہاں تو بات ہو چکی ہے. اب آگے دیکھیں. ولا قسم فی السفر یسافر بمن شاء والقرعۃ اولا وان ترکت قسمها لضرتها صح وان رجعت جاز. مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کہیں پر سفر کرنا چاہے، کہیں جانا چاہے، تو اس کے لیے یہ اختیار ہے کہ اپنے ساتھ کسی بیوی کو لے جا سکتا ہے، جس کو چاہے اس بیوی کو لے جا سکتا ہے. سفر کے سلسلے میں باری متعین کرنا ضروری نہیں ہے. جس کے ساتھ چاہے شوہر سفر کر لے. باری متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر شوہر ان کے درمیان قرآن اندازی کر لے کہ قرآن ڈال لے، پرچی ڈال لے، اور جس کے نام کی پرچی نکلے اس کو لے کر کے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی فرماتے تھے کہ جب کہیں سفر میں جانا چاہتے تھے اور اگر کسی ایک زوجہ مطہرہ کو ساتھ میں لینا بہتر سمجھتے تو قرآن اندازی کرتے اور جس کے نام کا قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے. لیکن یہ قرآن جو ہے اولا ہے. ویسے شوہر جسے چاہے اپنے ساتھ سفر میں لے جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں میں فرق ہوتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں سفر کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، سفر کی اچھی ساتھی بن جاتی ہیں. دکھ میں، پریشانی میں یا حالات کا جائزہ لینے میں وہ زیادہ ماہر ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے کم ماہر ہوتی ہیں. تو شوہر جس کو بہتر سمجھے اسے لے جا سکتا ہے. دیکھیے ولا قسم سفر یسافر بمن شاء، اور سفر میں برابری نہیں ہے. شوہر سفر کرے جس کے ساتھ چاہے. والقرعۃ اولا، اور قرع ڈالنا یہ بہتر ہے. قرع سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اندازی وَإِن تَرَكَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا صَحَّ وَإِن رَجَعَتْ جَازَ. اور اب ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر چند بیویاں ہیں اور چند بیویاں مثال کے طور پر 7 بیویاں ہیں تو 4 بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے لیے اس نے اوقات مقرر کر رکھے، دن مقرر کر رکھے. تو اگر کوئی عورت ان میں سے اپنی باجی کو چھوڑنا چاہے اپنی سوکن کے لیے، درتن کا مانا تھا سوکن، یعنی شوہر کی دوسری بیوی کہا جاتا ہے سوکن. جو 2 بیویاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک دوسرے کی سوکن کہلاتی ہے، جسے سوتن بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں. تو اگر شوہر نے باجی مقرر کر رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی سوتن، کوئی بیوی اگر اپنی سوکن کے لیے باری چھوڑنا چاہے تو اس کا یہ باری اپنی چھوڑنا یہ صحیح اور درست ہے. اپنی باری کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باری دوسری کو دے دے. تو اس کا یہ باری چھوڑنا اور دوسری کو دینا یہ صحیح اور درست ہے. اور اگر اس کے بعد میں وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کر سکتی ہے، اس کا رجوع کرنا بھی جائز ہے. کہ مثال کے طور پر اس نے تھوڑے دن جو ہے اپنی باری دوسری سوتن کو دے دی اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ نہیں
اب شوہر سے کہے کہ آپ میری باری مجھے واپس کر دو، تو شوہر پر اس کی باری لگانا واجب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اب اس کی باری کو بالکل ختم کر دے، بلکہ دوسری سوگن کو اپنی باری دینا یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں، جب وہ بوڑھی ہو گئیں، جب وہ بڑی ہو گئیں، تو انہوں نے اپنا دن جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 دن گزارتے. عائشہ کے لیے 2 دن ہو گئے. اسی کو بیان فرمایا، دیکھیے وَإِن تَرَكَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا، اور اگر کسی بیوی نے اپنی باری اپنی سوتن کے لیے چھوڑ دی، صحا، تو یہ چھوڑنا صحیح ہے. وَإِن رَجَعَتْ جَازَ، اور اگر وہ رجوع کرے تو رجوع کرنا جائز ہے. سمجھ میں آ گیا؟